اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ نہ اپنے کو دیکھیں نہ مجھے دیکھیں، اگر خدا نے عقل نہیں دی ہے تو پھر چلے جائیں۔ ادھر ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے کہ شیخ بیٹھا ہوا ہے یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خدا نبی کا معاملہ تو ہے، تو انسان کی آدھی جان نکل جانی چاہیے جب ایسی بات سوچے۔ تو تم آئے کس لیے؟ میرے لیے آئے ہو، میں تمہارے لیے آیا ہوں جیسے بولتے ہو۔ اسی بات ہے کوئی مکیوں خالی آوے، اگر نیت خوانی نہ بھی ہو، دعا بھی نہ بھی ہو، ان کی عظمت کے تقاضے سے کے لیے ہوتی ہے۔ عظمت کا تقاضا دل میں موجود ہے صحیح معنی میں، یہ چیزیں نہیں بھی پڑی، چپ کر کے بیٹھ کے چلا گیا کافی ہے، خاموش سے بیٹھا چلا گیا۔ اس کی نیت میں کیا تھا؟ خدا عظیم، خدا بے بعد کوئی عظیم ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ عظیم ہے، یہ سوچ کر آرام سے بیٹھا، چپ کر کے چلا گیا۔ ادب عبادت سے پہلے، ادب خدمت سے پہلے، علم سے پہلے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ سانس حساب سے لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہا خدا نے، نبی کریم نے، کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کے حضور جب بیٹھے، جب اس وقت تیری نیت ہو، تیرا دل ہو، تعبد اللہ کانک تراہ، تو ایسے دیکھ خدا تیرے سامنے ہے۔ یہ کیوں کہا حضرت محمد صفا نے؟ اگر تجھے ایسا تصور، ایسا دل نہیں ہے تیرے پاس، ایسا یقین نہیں ہے، تو ایسے سوچ، اپنے دماغ کو لا کہ خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے نا، اگر تو نہیں دیکھ رہا۔ اور آقا جی کیا فرماتے ہیں؟ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی، بالکل سب چیز میرے سامنے ہوتی ہے۔ ہم چیز کو نہیں دیکھتے یا نہیں سوچتے یا نہیں، لیکن جب نیت کر لیں تو پھر یہی تصور ہونا چاہیے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہے حقیقت، لیکن اس نیت سے، ادب سے بیٹھے گا، جائے گا تو ضرور سخیوں کے در سے کچھ لے کے جائے گا۔ خدا سخی، خدا کے بعد سخی حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور تجھے یقین ہونا چاہیے حدیث قرآن پر کہ وہ آیا، خدا رسول سے ملاقات کر کے گیا۔ یہ چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز ہے؟ ہاں تو ایسے سوچ کے بیٹھے نا، میں اپنا ادب تو نہیں کرواتا ہوں تم سے، اپنا ادب کروانے نہیں آیا ہوں، اور تم پر اپنا روب یا اپنا جمانے نہیں آیا ہوں۔ تو میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے؟ جب ان کے لیے بیٹھیں تو سوچ کے بیٹھیں، سوچ کے بیٹھیں، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، قیامت تک دیکھتا ہوں، ہر چیز میرے سامنے اتنے قریب ہے جیسے انسان کہتے ہیں، ایسے میں دیکھتا ہوں۔ تو آقا کی بات پر یقین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے خدا کا تصور، نبی کا تصور، اس طریقے سے بیٹھیں، اس طریقے سے سوچنے سے بیٹھیں۔ نیت خوانی تھوڑی ہوئی، زیادہ ہوئی، ہوئی نہیں ہوئی، عظمت کا تقاضا ہر وقت ہونا چاہیے جب نیت کر لے اس طرف کی۔ دائرے میں آ گیا، اس وقت معین میں آ گیا، اس جگہ میں آ گیا، وہ چیز تو قانون یہاں نہیں رکھ سکتا، لیکن اس قانون کو تصور میں رکھنا چاہیے۔ نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ چیز جیسے نا حقیقت میں قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، لیکن اس چیز کا تصور کر کے اپنے کو تقریباً ایسا کر لے کہ میں خدا رسول کے سامنے ہوں۔ اور آقا جی کے متعلق کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ جو اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں ان کے عمل برباد ہوں گے، کہ ان کو خدا رسول کا ادب ہونا چاہیے۔ لیکن خدا رسول کا معاملہ تو بہت بڑا ہے، اس تصور سے آپ بیٹھ جائیں۔ میں بھی ایسے ہی آتا ہوں، میں تو ڈر کے آتا ہوں یہاں، جب اس طرف آتا ہوں، یہ سوچ کے آتا ہوں تو میری سمجھو آدھی جان نکل جاتی ہے، یا نکلنے والی ہوتی ہے، یا کچھ اور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ آپ کسی پکنک میں تو نہیں گئے ہیں، کسی دعوت میں تو نہیں گئے ہیں
کسی بادشاہ وغیرہ دنیا کے پاس تو نہیں ہے۔ آپ ایسے سمجھے ہو سکتا ہے خدا حقیقت کر دے، آپ اس وقت خدا کے پاس ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ اگر دل میں سچائی آ جائے آپ کو فرق معلوم ہوگا، احساس ہوگا، محسوس ہوگا کہ وہاں جانے کے بعد تبدیلی آئی ہے میرے میں۔ تو میں اس طرف سے بات کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں۔ تو میں آتا ہوں اسی تصور سے آتا ہوں۔ آپ آئے ہیں تو پھر ان کے ادب کے تقاضے سے آئے، بیٹھے خر شر کرنا سے اچھا ہے بے تکلف بیٹھنا اور غلط فہمی میں نہ رہنا کہ آپ کے دل میں خیال یہ اپنا ادب کرتا ہے کہ میں پیر صاحب ہوں، فقیر صاحب ہوں، میرا ادب کرو۔ یہ نہیں ہے میرے پاس، میں یہ سوچتا نہیں ہوں، اکثر نہیں سوچتا ہوں میں پیر صاحب ہوں، فقیر صاحب ہوں۔ باقی محبت کے بیٹھنے میں میں احتیاط کرتا ہوں، ضرور بھائیوں کا احترام کرتا ہوں، دل سے کرتا ہوں، لیکن ہم سب بڑا سمجھے خدا کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ پھر میری ترتیب یہاں نہیں رہ سکتی، عمر کا تقاضا کچھ ہے، آدمی سمجھ میں بیمار بھی ہوتا ہے، بڑا پار کچھ ہے، عذر بھی ہوتے ہیں، تو سب عذر تھوڑی بتائے جاتے ہیں۔ ہمیں سوچ جاتا ہے کہ بیٹھوں نہ بیٹھوں آرام ہے، پھر کیا گھر میں گیا بیٹھا، دوبارہ پھر آنے میں پھر مجھے دقت ہوگی تو میں بھی بیٹھ جاؤں، ورنہ طریقہ یہی سے چلا جاتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ آئیں پھر میں سے نہ آیا جائے، تو پھر اس نیت کے بعد پھر آپ کی خاطر آیا ہوں، آپ کی محبت کے لیے آیا ہوں، اور آپ خدا سے کی محبت کے بعد میری محبت میں آئے ہیں، تو خدا سے کی محبت میں بیٹھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، حدیث میں انہوں نے اپنا ایمان کامل کیا، تو ہمارا تمہارا رشتہ اس وقت خدا رسول کی محبت والا ہے، لیکن بیچ میں خدا رسول کے آداب رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وہ بیچ میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا ان کو بولو، آج سے بولیں۔ بھائی ایک مزاج ہوتا ہے، مزاج کو دیکھے آدمی، زبان کو نہ دیکھے، نیت کو دیکھے۔ لیکن مزاج ہوتا ہے لہجہ ہے، نیت اور دل کو دیکھا کرے۔ خدا نیت دل کو دیکھتا ہے، کہ انسان میں سے گڑبڑ ہے، نیت دل کو دیکھتا ہے اللہ، اس کی زبان کو نہیں دیکھتا۔ بعض وقت انسان کی زبان کا مسئلہ اور ظاہریت کا ایسے جیسے ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ جیسے ایک ڈرامہ ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، اندر سے صحیح نہیں ہوتا، وہ آدمی اندر سے غلط ہوتا ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں، بھئی یہاں سے بادشاہ گزرے گا یا بادشاہ کے پاس جائیں گے، ہاں جی، ایک مثال کے طور سے اس سے وقت گزر کر نہیں ہوتا، کہتے ہیں ابھی آئے گا، کہہ گئے تو نہیں پتہ، بھائی بادشاہ کو ملنے گئے، ہو سکتا ہے ملاقات ہو سکتا، دیکھیں نہ دیکھیں، بادشاہ بادشاہ ہے، بادشاہ بادشاہ۔ لیکن خدا رسول بالمقابل یا تصور میں بادشاہ بادشاہ کہا جا سکتا ہے، نہیں کہا جاتا۔ بادشاہ بادشاہ اللہ، اللہ کے بعد اور کوئی نہیں ہے۔ تیرے در کے کتے ہیں شاہان عالم۔ عظمت محبت کیفیت سے کے ساتھ نہیں ہے، نیت کے ساتھ تو ہو سکتی ہے نا، نیت کے تقاضے سے بیٹھے، ہم بھی نیت کے تقاضے سے آئے ہیں۔ محمد جمال محمد کی تاکہ ملے کریں گے، جمال محمد کی تاکہ ملے کریں گے، مصور نے اپنا مصور نے اپنا کلام توڑے ڈالا، مصور نے اپنا تخلیق کر کے مصور نے اپنا اب یہ قلم تھا توڑ ڈالا تھا، کیا تھا کہ کیا اس کا مفہوم؟ ایسے ہی حقیقت تھا، اس کا کوئی مفہوم ہے؟ اس کا کوئی مفہوم ہے؟ اس سے بھی زیادہ مفہوم ہے، اس سے بڑھ کے مفہوم ہے جو خدا نے کہا حدیث قدسی میں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا لولا کا لما اخلقت افلاکا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا یہ ساری کائنات وجود میں نہ آتی، آپ کی وجہ سے ہے۔
مصور نے قلم توڑ ڈالا، یہی ہے قلم توڑ ڈالا. آپ کی وجہ سے سب کچھ ہے. اب آپ کی وجہ سے کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کی دلیل جو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے وہ سننے سے زیادہ معتبر ہوتی ہے. جو دیکھنے کی، آپ نے کسی کی سنا کہ ایسے کرتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں نے خود کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ اس کا زیادہ مضبوط معاملہ. تو آقا جی کے اسبات ہیں کہ کائنات ان کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. جو کائنات میں انہوں نے کیا دوسرا نہیں کر سکا، اس کی ہوتی تو کرتا نا. آپ نے درس کو بلایا ہے، آپ کی کائنات تھی. آپ نے سورج کا واپس جاؤ، حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی ہے، ہم نے اس قضا کو واپس کرا، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. ان کو نماز پڑھا دی دوبارہ. اس وقت دنیا میں کیا ہو گیا ہوگا؟ ہنگامہ ہو گیا ہوگا. شام تو ہو گئی تھی، پھر عصر ہو گئی. یہ تو کیسے ہوئی، کیا ہوا؟ سبحان، حیران کیا خلق. تو کائنات ان کی تھی نا. آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو ساری کائنات کو میں پیدا کرتا. اے محمد مصطفیٰ، یہ آپ کے لیے. دیکھو، محبت بڑی چیز ہے. خدا نے بھی محبت کی ہے، نبی نے بھی محبت کی ہے خدا نے نبی سے. اور خدا کرے ہم دونوں کی محبت میں فنا ہو جائیں انشاءاللہ. ہاں، تو ایسی باتیں کریں گے تو پھر ہمارا ذہن بنے گا، پھر ہم محبت کے کام کریں گے تو پھر خدا رسول سے محبت پیدا ہوگی. یا نفرت کے کام کریں گے تو محبت پیدا ہوگی؟ نمازیں قضا کریں، نمازیں چھوڑیں، گناہ کریں، گناہ کر کے توبہ نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، ہاں جی، اور اچھے کام جو خدا نبی نے کیے وہ سابے چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ہاں جی، اور بس یہ نیت خوانی یا ایسی باتیں کریں. یہ منافقت ہے، سچ نہیں ہے. انسان کا عملی ثبوت زبانی ثبوت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ہاں، یہ زبانی ثبوت ہم نیتیں پڑھتے کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس عملی ثبوت بھی ہونا چاہیے کہ ہم ان کی تعریف کی، یہ کی محبت کی. اور محبت کا ثبوت ہم نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. نبی کریم فرماتے جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں. بتاؤ، اگر ہم کو ان کی محبت ہے، نبی کریم فرماتے ہیں جو زیادہ درود پڑے گا میرے قریب ہوگا. تو ہم کو درود سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. ایک صحابی نے کہا میں چاہتا ہوں میرا آپ کے ساتھ ساتھ ہو، میں آپ سے دور نہ رہوں. کہا عنی علی کثرت السجود، تو اللہ تعالیٰ کو بہت سجدے کر، نفل بہت پڑھ، تیرا میرا ساتھ ہو جائے گا. بتاؤ، تو پھر یہ چیزیں محبت والا کر کے بھی بتائے نا. اب بعض بھائی نیتوں پہ زور دیتے، دوسرے لکھ دیتے نیتیں. نیتیں ایک شاعری تخیل ہے، لیکن کیسے سمجھے تو نیت یہ لکھ کے بھیجی ہے، یہ چیزیں لکھ کے بھیجی ہیں، یہ صحیح ہیں غلط ہیں، تیرے دل میں ایسی محبت ہے. یہ تو شاعر بھی لکھتے ہیں، اور شاعروں کے لیے اکثر یہی مشہور ہے، جو کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں، دل میں ایسا نہیں ہوتا، نہ یہ عمل کرتے ہیں. اس سے سب بڑا ثبوت شاعروں کا قرآن میں آ گیا ہے، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. یہ کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں. قرآن نے کہا ہے، بتائیں. تو شاعروں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. تو شاعری میں یہ ثبوت دینا ہر وقت شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس میں غلط بھی لکھ دیتے ہیں، بے ادبی کے بھی لفظ لکھ دیتے ہیں، صلاحیت قابلیت نہیں ہوتی. تو بڑی مجھ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ نیتیں پڑھتا ہوں، لکھ کے بھیجتے ہیں. دیکھتے اس نے لکھا میں بھی لکھ دوں، اس سے میں محبت، اس سے بن جائے گا، اس سے محبت والا نہیں بنے گا. زبان کے دعوے سے انسان محبت والا نہیں بنتا ہے، انسان عمل سے اور قربانی سے محبت والا بنتا ہے. تو خدا آپ کو ہم کو عمل میں مضبوط کرے اور قربانی کے تقاضے مضبوط کرے جو واقعہ ثبوت انسان کا ہوتا ہے. تو بھائی ایسے نیتوں میں زور دیتے ہیں، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کرے ہم سچے ہو جائیں عمل کے طور سے اور قربانی کے طور سے، اس میں ریاکاری نہ ہو، جیسے دلی تمنا ہو انشاءاللہ. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ مصور نے اپنا کلام توڑے ڈالا، مصور نے اپنا کلام توڑے ڈالا. کبھی عکس ہے ڈالا رولا. چیزیں جو میں کہتا ہوں بڑا سوچا کریں. یہ خوب دیگے پکانی، اس میں حرج نہیں ہے. خوب سجانے، وقتی طور سے بھئی بڑا جاتا، یہ بڑا دن آیا، بڑا کچھ کرنا، لیکن عملی طور سے کچھ نہ کرنا، یہ سب بیکار ہے. بات تو مانی نہیں. ان کی مرضی کے کام تو کیے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مرضی کیا. ہاں جی،
بس بڑی رات آئی تو خوب کھانے پکائے، خوب بجلیاں لگائیں اور ساری رات جاگا، یہ ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اسی سے واقعات میں واقعہ آتا ہے کہ کہیں ایسے بڑی خرچے ہو رہے تھے، دنیا دار قسم کے ہوں گے، اور بڑی لائٹیں لگائی ہوئی تھیں، شور شر یہ ہنگامے، دنیا اکٹھی ہوئی، تو کسی پہ کرم تھا، کہتے آقا جی اس طریقت والے کو کہا یہ پیسے سے خدا رسول کو خریدنا چاہتے ہیں، بتاؤ، یہ خدا رسول کو پیسوں سے خریدتے ہیں، ہم یہ خرچ کریں گے تو ہمیں خدا سے عمل کرنا نہیں، تو عمل کرنا چاہیے۔ بعض جگہ کہتے کہ نیت خواں تھے، نیت پڑھ رہے تھے، طریقت والے کہتے ہیں حجابت دیکھا آقا جی اس نیت والوں طرف دیکھا، نظر ہٹا لی، ہم نے کچھ نہیں کہتے، جیسے کسی نے تعجب کیا، جیسے دیکھا ویسے کر تعجب کیا، معافی تو سب کی دیتے ہیں، تو ان میں تبدیلیاں نہیں آتی ہیں، ان کے دل سچے نہیں ہیں، بس زبان سے کہتے ہیں احترام ہے، جیسے رواجی احترام یا ذہن میں احترام، دل میں محبت اور عظمت نہیں ہے۔ دل میں محبت عظمت جس کی ہوتی ہے اس کے ہر معاملے کا ادب کرتا ہے، اس کے خدام کا ادب کرتا ہے، اس کے گھر کا ادب کرتا ہے، اس کے شہر کا ادب کرتا ہے، اس کے کتے کا ادب کرتا ہے، اس کی ہر چیز کا ادب کرتا ہے، جیسے محبت والے کہتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں؟ بعض ایسے کہتے ہیں کرتے ہیں، بعض ایسے کرتے بھی ہیں۔ در چما دیوار چما تیرے کتیاں دی پیران دی خاک چما، ایک وار چما لکھوار چما۔ دیکھا اتنا ادب ہوتا ہے، ادب کیسے نہیں کرے گا، عمل کیسے نہیں کرے گا؟ اس کو اتنا احساس ہے کہ ہر چیز کا ادب ہے، ان کے حکم کا ادب نہیں ہوگا، حکم کا ادب سب سے پیارا ہوگا۔ یہ چیزیں حکمت نہیں ہیں، لیکن محبت میں لوگ ڈرے جاتے ہیں۔ صحابہ جیسے جانے دیتے تھے آقا جی پر، ہاں جی جان نثار ہوتے تھے، ایسے ہی ظاہری ادب میں بھی سچے بہت ہوتے تھے۔ ظاہری ادب میں ہم لوگ ظاہری ادب میں سچے بھی نہیں، جھوٹے ہیں، اور باطنی ادب میں اللہ تعالی ہمارے تمہارے پردے رکھے۔ ہاں اس لیے وہ تبدیلی نہیں آتی نا، تبدیلی نہیں آتی۔ ظاہر ادب صحابہ کا کتنا تھا، سبحان اللہ۔ اگر آپ وضو کرتے تھے، امام بخاری نے لکھا صحیح حدیثوں میں، تو آپ کا وضو کا پانی گرتا نہیں تھا، ہر کوئی آتا ہے وضو کے پانی کو ہاتھ لگا کے اپنے پر ملتا تھا، اور جس کو پانی نہیں ملتا تھا، مثلا آپ کے وضو کے پانی کو ہاتھ نہیں لگا، تو جس کا ہاتھ پانی کو لگ چکا تھا، آقا جی کے جسم کا پانی ہے، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کا پانی اس کو لگ چکا تھا، وہ جا رہا تھا، اس کے پیچھے بھاگا، اس کو جو لگا پانی ایسے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے کو ایسے کیا، اور وہ ایسا جوش تھا، ایسا جوش تھا۔ امام بخاری، قرآن کے بعد کوئی صحیح کتاب ہے تو امام بخاری کی ہے، تو امام بخاری نے کادوا یتقاتلون علی وضوئہ، ایسے نظر آتا تھا یہ قتل ہو جائیں گے اس پانی پر، تو آقا کے حکم پر وہ کتنے قتل ہوتے ہوں گے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کی ملاقات کے لیے گیا، دیکھا وہ غمگین بیٹھا ہوا تھا، کیا خوش نظر نہیں آتے، کہا ما عملت علی وصیت رسول اللہ، میں نے نبی کریم کے حکموں کی وصیت کی پابندی نہیں کی، اس بات پہ چلا نہیں جیسے انہوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا دنیا سے ہٹ کے رہنا، دنیا سے محبت نہ کرنا، میں اس دنیا میں پھنس گیا ہوں۔ کہا تمہارے گھر میں دنیا تو ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا تم کوئی مشق نہیں نظر آ رہا ہے، تشت نہیں پڑی ہوئی، دو چار چیزیں تھی، کہا بتاؤ۔ کتنا احساس تھا، حالانکہ دنیا نہیں بھی تھی پھر بھی خوف میں تھے۔ ان کی بات کا اتنا احترام تھا تو ان کے حکم کا کتنا احترام ہوگا۔ اتنی نیتیں تو نہیں پڑھتے تھے، نہ اتنی نیتیں لکھتے تھے، وہ قربانی جان نثاری ثبوت دیتے تھے۔ بتاؤ، یہ تو سارے کر لیتے ہیں، گھروں میں کر لیتے ہیں، باہر کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن میں کسی کوئی مناسبت میں کھڑے ہو کے پڑھ دی، پھر بعد میں جا کے خلاص۔ سنیمے بھی دیکھے، فلمیں بھی دیکھی، داڑھیاں بھی مونڈی، مونچھیں بھی مونڈی، ہاں جی
کہ نمازیں بھی قضا کی، واپس نہیں کیا، گناہ بھی کیے، توبہ بھی نہیں کی. بتاؤ یہ محبت ہے؟ محبت والا طاعت کر کے بھی کانپتا رہتا ہے، طاعت کر کے، گناہ کر کے تو اس کی جان نکلتی رہتی ہے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنے لڑکے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کوئی بات ایسے چلی، لڑکے نے اس بات کو جیسے اہمیت نہیں دی اور بے ادبی بھی نہیں کی. کہاں ایسے ہے؟ لیکن اس نے دیکھا نبی کی بات کو اہمیت نہیں دیتا. اس نے کہا سن، جب تک زندہ ہوں میری تیری بول چال بند ہے، میں تیرے سے بات نہیں کروں. آقا جی کہتے ہیں خدا نے مجھ کو صحابہ چن کے دیے ہیں، اور قربانی کا ثبوت دیتے تھے. ہمیں فرض نمازوں کا کہا جاتا ہے وقت پہ پڑھو، ہر چیز سے افضل نماز ہے. ایک صحابی نے کہا کہ افضل چیز کا نماز کو وقت پہ ادا کرنا، اور جماعت کا کہا. ادھر دل نہیں گیا نا، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ سننے والے چھوڑو، وہ بھی تو سنتے ہیں اللہ اللہ اللہ. وہ بھی سنتے ہیں. اگر میں یہاں آ کے بیٹھتا ہوں تو مجھے جب یہ تو وہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ معافی مل جائے گی. خدا نے کہا یہ ظلم کریں، ان سے خطائیں ہوں، آپ کے پاس آئیں تو خدا ان کو معافیاں دے گا. قرآن کریم کی آیت ہے. تو میں بھی معافی کی صورت سے آتا ہوں، ان کے تصور میں بیٹھ جاتا ہوں، وہ معافی دیں گے، معافی دلائیں گے. آپ بھی اسی طریقے سے آیا کریں کہ ہم وہاں جائیں گے، خدا رسول سے معافیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. قدر نہیں ہے نا اس چیز کا، پتہ نہیں ہے. قدر پتہ ہے بھی تو توجہ نہیں دیتے. پیسے کا معاملہ ہو، دوسرے معاملہ ہو، گولی کی طرح فٹ ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں اس طرف، ادھر فائدہ، ادھر یہ ہے، ادھر کاروبار ہے، ادھر یہ ہے. یہ محبت کا کاروبار، یہ کم کاروبار ہے. اگر اس چیز کی ہم قدر رحمت میں دیکھیں، اس کے پیچھے لگیں، خدا ساری مشقتیں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے. اس طرف نہیں بھاگتے ہیں. اور نامعقول میں جو مضر خاص نہیں ہوتے وہ بھی لے کے آ جاتے ہیں. ہم کیا کہیں گے؟ تمہاری قسمت ایسی ہے. بے سمجھ بوجھ رکھ کے ایسے کرنا. فرضوں کو سب سے پہلے ادا کیا کریں. نماز ہو بس خلاص، فرض کو وقت پہ پڑھنا. کوئی عذر ہے تو عذر کی وجہ سے انسان معذور ہوتا ہے، اس کا بہت خیال کریں. کم از کم 88 مرتبہ نماز کا قرآن میں آیا ہے، اور آقا جی نے نماز سے بہت محبت کی ہے، اور کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میری آقا جی کہتے ہیں جب وقت نماز کا آتا تھا، ارحنا یا بلال، حضرت بلال کو بلاتے، اس کو بلاؤ، ہمیں راحت دو بلال، اذان دو، مجھے راحت ہو. بتاؤ، لاپرواہی کرنا، گھر میں بیٹھے رہنا، ایسے مرضی سے آنا، مرضی سے جانا. کچھ نماز کا تصور ہے، ہاتھ کبھی ایسے لٹکا ہوا، کبھی یہ بیٹھا ہوا. یہ مولانا صاحب ایسے ہونا چاہیے. ہمارے کیا پڑھتے بھی تو کیا نماز ہے؟ اگر نماز میں خوف اور محبت تصور نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے نماز میں کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے. ما حتی تعلموا ما تقولون، تم کو پتہ ہونا چاہیے تم کیا کہہ رہے ہو. پھر اس میں یہ بھی تصور ہونا کہ ہم جگہ کھڑے ہیں، النبی کریم ہم کو خدا سے ملا رہے ہیں، ہم کو نماز سکھائی، وضو سکھایا، کیا خدا کے سامنے ایسے کھڑے ہو. پھر اندر تمہارے خدا تعالیٰ کی رحمت اترے گی. جو آدمی صحیح نماز نہیں پڑھتا، جلدی پڑھتا ہے، ٹھنگے مارتا ہے، صحیح نہیں پڑھتا، آقا جی کہتے ہیں نماز بد دعا اس کو کرتی ہے. خدا تجھ کو ضائع کرے، تو نے مجھ کو ضائع کیا. نماز پڑھ سجدے پہ سجدہ، وقفہ نہیں کرتے آرام سے، پھر ایک دم سجدے پہ سجدہ، پھر ایک دم رکوع، ایک دم قیام پورا نہیں کرتے کہ ابھی کمر سیدھی نہیں، قیام میں رکوع کے بعد سیدھا سجدے میں گیا. یہ نماز ہوتی ہے؟ اگر نماز آرام سے پڑھتا ہے، سکون سے، جیسے کو آقا جی صحابی کو سکھایا، تطمئن راکعا تطمئن ساجدا، تو مطمئن ہو کے سجدہ کر، سکون سے سجدہ کر، سکون سے رکوع کر، سکون سے کھڑا ہوا کر. تو فرمایا وہ نماز دعا کرتی ہے، خدا تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. تو یہ نمازیں پھر پڑھنا نہ پڑھنا تو اس میں ایسے سجدے پہ سجدہ. تو خدا توفیق دے کہ ہم چیزوں کو ایسے کریں جیسے آقا جی چاہتے ہیں. تو پھر خدا سے کی محبت کے کام محبت سے کریں، اور سوچ کے کریں، اور اچھا کر کے کریں. جی تو پھر محبت پیدا ہو جائے گی
کہ ہم نے ان کی بات مانی، آپ نے ان کی بات مانی، اس چیز کو ان کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کی، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے کریں، تو پھر فائدہ ہوگا۔ باتیں اتنی کرنی، نیتیں اتنے پڑھنی، ہاں جی، نعرے وقتی جذبے مارنے اور عمل میں بیکار۔ خدا تعالی ہم کو عملی اور قربانی طور سے ایسا مضبوط کرے جس کو کہتے ہیں واقعی مضبوط ہے، واقعی لیلا مجنون، اللہ ایسا کر دے صحابہ کی طرح انشاءاللہ۔ چلیے مصور نے اپنا کلام توڑ ڈالا، مصور نے اپنا کلام توڑ ڈالا، کبھی عکس ڈالا رولایا ہے پیروں، کبھی عکس ڈالا رولایا ہے پیروں، جگر اور دل کو، جگر اور دل کو بدر تک ہے ڈالا، جگر اور دل کو بدر تک ہے ڈالا، یہ زاری ریکت یہ تکنے کی حسرت، یہ زاری ریکت یہ تکنے کی حسرت، جنو دل میں ہے میرے اللہ نے ڈالا، 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 جسے دیکھا وہ یادگار زمانہ، جسے دیکھا وہ یادگار زمانہ، یہ کیا کیسی باتیں ہیں، جسے دیکھا انہوں نے وہ آدمی یادگار زمانہ بنا۔ کیا نظر ہے آقا جی، یہ اولیاء اللہ کی یہی شان ہے۔ ان کی کتابوں میں واقعات لوگ پڑھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، جب وہ زندہ ہوتے جاتے ہیں ان کے دل زندہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ آقا نے اس کو دیکھا ہے، وہ یادگار زمانہ۔ آپ کی مثال مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ یادگار زمانہ۔ ناصر نے لکھے نا، یہی ہے نا، جن کو آقا دیکھیں وہ یادگار ہے۔ آپ سوچیں اولیاء اللہ یادگار زمانہ، جس کے ذرے ہیں یہ سارے اولیاء، ان کو دیکھا، ان میں اثر آیا،
لوگوں کے مسئلے حل ہو گئے، اور جس کا دل اس سے لگا اس نے ساری عمر نشے میں گزاری، سکون میں گزاری، خدا کی محبت میں گزاری. وہ سوئے بھی اس کے دل میں محبت، ہنسے بھی اس کے دل میں محبت، چلے بھی اس کے دل میں. کیسی زندگی نصیب ہوتی ہے، سبحان اللہ. جسے انہوں نے دیکھا وہ یادگار زمانہ. کیا بات ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی. جسے دیکھا وہ یادگار زمانہ، جسے دیکھا وہ یادگار زمانہ. صحابہ میں بڑھ کے یادگار زمانہ حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان. آپ یہ کٹر بریلی سنی شیعہ بننا چھوڑنے سے بہت نقصان تمہارا ہوگا. یہ نہ بنا کریں ظاہری ایسے تھوڑا بڑا بریلی دیوبندی وغیرہ وغیرہ. بس یہی کہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. ہم یہی دیکھیں جو آقا جی کی بات ذہن میں آ جائے، کان میں آ جائے، اس کو نہیں بھلانا ہے، وہ کسی کے متعلق ہو. ہاں، اس سے آپ بہت مصیبتوں سے بچ جائیں گے. جسے دیکھا وہ یادگار زمانہ، جسے دیکھا وہ یادگار زمانہ، جسے دیکھا وہ یادگار زمانہ ہے. خلقت کو رہبر کے قدموں میں ڈالا ہے. خلقت کو رہبر کے قدموں میں ڈالا ہے. خلقت کو رہبر کے قدموں میں ڈالا. ملے شہر ملتان میں اللہ محمد، ملے شہر ملتان میں اللہ محمد. جوڑا شیخ سے جو بدلے اس کو ڈالا. 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 جمال محمد کی تاکہ ملے کر کے مصور نے اپنا کلام توڑ ڈالا. اچھا میں آئی لو یو کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ کوئی مان عبادت آدھا، نہ کوئی مان عبادت آدھا، نہ ہے خزانہ ریاضت آدھا. نہ کوئی مان عبادت آدھا، نہ ہے خزانہ ریاضت آدھا. کیوں نہ گل میں مکاوا، کیوں نہ گل میں مکاوا، کیوں نہ گل
معافی